جب انسان اکاؤنٹ بناتا ہے نا تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ مجھے کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا۔ جب نقصان کی طرف دیکھتا ہے نا تو پھر بڑا افسوس کرتا ہے، اوہو اچھا مال ڈال دیتا ہوں، بڑی غلطی کی میں نے بھی، اس قسمت میں میں نے اچھا مال نہیں ڈالا، پچھتاتا ہے۔ اچھا اس دفعہ تو میں نے پورا زور لگانا ہے، صحیح مال ڈالوں گا تاکہ صحیح پیسے کماؤں۔ لیکن جب انسان کی زندگی کا اکاؤنٹ بنتا ہے نا اس وقت یہ پچھتاوا بھی کام نہیں آتا۔ اس وقت سوچتا ہے انسان کاش میں نے ایک دفعہ اللہ کا نام زیادہ لیا ہوتا، کاش میں اس مجلس میں بیٹھ جاتا، کاش میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ لیکن وہ پچھتاوا پھر اس وقت کام نہیں آتا۔ ایسے اللہ پاک نے چانس دی ہے، سب سے بڑا اللہ نے جو چانس دیا انسان کو نا وہ ہے صحت کا۔ یہ صبح اللہ نے ہمیں جو دی تھی نا جو گزر گئی، اور کتنی زندگی کی ہماری گزر گئی صبحیں، اور وہ صبحیں جو کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گی۔ کل کی صبح ضائع کرنے والوں نے ضائع کر دی، آج کی صبح ضائع کرنے والوں نے ضائع کر دی، خواب غفلت میں پڑے رہے، اور موت پہ جانے کا ایک دن کم اور ہو گیا ان کا۔ یہ تو ہم سفر میں ہے نا، نزدیک تر جا رہے ہیں، اپنے ہر لمحہ اپنی قبر کے نزدیک ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ وہ شخص اتنا مطمئن ہوتا ہے جو سوچتا ہے نہ میں نے کوئی صبح ضائع کی نہ کوئی رات ضائع کی، اور نہ میں نے صبح ضائع کی نہ میں کوئی شام ضائع کی۔ ہر وقت یہ کوشش میں رہا کہ کوئی وقت ضائع نہ کرو۔ اس وقت پھر وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے سمجھتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے صبح ہمیں دی ہے، نہ کھانے کے لیے دی ہے، نہ کمانے کے لیے دی ہے، نہ ہمیں سونے کے لیے دی ہے، صرف ایک چیز کے لیے دی ہے کہ صحت میں نے تجھے دی ہے، جنت بنا لے۔ اللہ اللہ کی طرف بھاگ، تیرا وقت بہت قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ تو ہسپتال میں چلا جائے، اعضاء تیرے بیکار ہو جائے اور تو کچھ نہ کر سکے۔ ہر وقت کو غنیمت جانے اللہ تعالیٰ، صحت کی ہر سانس کو غنیمت جانے اور اس کی قدر کرے، اس کی قدر کرے۔ کبھی بھی غفلت کے ساتھ زندگی گزارنی جو ہے بڑی بیکار ہے۔ گزر گئی تو گزر گئی، آنے والے وقت کو ہمیں پتہ نہیں، جو موجود ہے وقت بس اس میں اللہ کو یاد کر لے۔ سوچے کہ اس وقت کون سا میں آخرت کے لیے کام کر سکتا ہوں، بھاگے اس کام کی طرف اور آخرت کو بنائے۔ بہت کم لمحات ہیں ہمارے پاس زندگی کے، اور بہت کام کرنے والا ہے، بڑے بڑے درجے اللہ نے جنت کے رکھے ہیں، بڑی بڑی محلات ہمارے انتظار کر رہے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت حوریں ہمارے انتظار میں ہیں۔ آج اس کو حاصل کر لیں یا اس کو ضائع کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وقت ضائع کرنے کا غم نصیب فرمائے، مراقبہ فرمائے، یعنی دل میں اللہ کو یاد کریں، وقوف قلبی کے ساتھ اور نگہداشت کے ساتھ۔ وقوف قلبی کہتے ہیں کہ بس توجہ خیال مکمل دل کی طرف، تمام خیال دل کو وسوسے نکالتے ہوئے مکمل توجہ دل پر رکھے، اور دل کی توجہ اس ذات پر جس کو یاد کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کی طرف رکھے، اس کے انعامات کو سوچے۔
نعمتوں کو سوچے، اور سب سے بڑی نعمت یہ سوچے، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تو نے کس طرح مجھے اس وقت ذکر میں بٹھا دیا، میں کیسے بیٹھ گیا، کمال ہے، مجھے کس طرح تو نے بٹھا لیا، بہت خوبصورت۔ بس اتنے سوچ لے آدمی، بس وہیں مست ہو جاتا ہے آدمی، کتنا بڑا نام میں لے رہا ہوں، اس وقت بیٹھ کے۔ یہ ہے ذکر، اس سوچ کا نام ہی ذکر ہے، اس سوچ کا نام ذکر ہے۔ وہ خود بخود دیکھیں گے آپ کو قلب زبردست جاری ہو جائے گا سوچ، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کو اس کے انعامات کو، اس نعمتوں کو آدمی سوچے گا، نیگیٹو نہ سوچیں، او یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، فلاں ہے، وہ ہو گیا، نہیں، نعمتوں کو سوچیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ اتنا گندا میں انسان ہوں تو مجھے اتنے بڑے انعام پر لگا دیا، اتنا بڑا کام نہیں رہا تو مجھ سے ملا، جس کے لیے ساری جنتیں کھل جاتی ہیں اس شکل، اس حیت کے اندر جس میں بیٹھا ہوں۔ فرشتے مجھ پہ سلام کر رہے ہیں، تو میرا ذکر کر رہا ہے، جنتیں کھول دی تو نے میرے لیے، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کیا چھوڑا ہم نے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور کتنی بدقسمت وہ لوگ ہیں، اللہ ان کی قسمتوں کو چمکائے، اتنے خوبصورت لمحات میں اور صبح میں آدمی پتہ نہیں کن دندوں میں پڑے ہوں گے، کن خیالات میں مست ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ سوچتا جائے آدمی، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی، اور ساتھ ساتھ اس کو دہراتا رہے، انت مقصودی رضا کا مطلوبی، تو ہی میرا مقصد ہے مولا، تیرے لیے میں کر رہا ہوں، بس اپنی محبت اور قرب نصیب فرما دے مجھے، اس کو دہراتا رہے۔ اور دوسری چیز ہے، یاد رکھیں، بزرگان فرماتے ہیں کہ اس کے بغیر ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا، جب تک آپ وقوف قلبی نہیں کریں گے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لازم شرط ہے اس ذکر کے لیے کہ وقوف قلبی ضرور کریں، اور نگہداشت کہ دل کے قریب بھی نہ آنے دیں کہ وہ سازش و خیالات کو، اس وقت ہجوم آئے گا، ہجوم آتا ہے جس کو بیٹھتے ہیں نا آدمی ذکر میں، ہجوم آتا ہے تھاٹس کا، خیالات کا، یہ وہ ادھر ادھر سب کو اگر لا کر دے، کچھ نہیں اس وقت، بالکل مجھے خیال ہی نہیں وہاں جانا ہے، ادھر آنا ہے، فلاں ہونا ہے۔ جیسے آدمی کی انجیکشن لگ کے بے ہوش ہو جاتا ہے نا، بس ایسا اللہ کا انجیکشن لگوا رہے دل پر، بالکل غائب ہو جائے، پتہ نہیں چلا کتنے گھنٹے گزر گئے، کتنے منٹ گزر گئے، میں نے جانا ہے، کام پہ آنا ہے، دکان کھولنا ہے، نہیں، اس وقت جہاں بیٹھا ہے بس اسی کو سمجھے کہ جنت میں بیٹھ گیا میں۔ جب آنکھ کھلے تو پھر خیال ہو، چلو اب چلیں کام پہ، دکان کھولنی ہے، فلاں کھولنا ہے، تو پھر بڑا لطف ہے۔ اس کو کہتے ہیں نگہداشت۔ دو ٹرمز یاد رکھنے نقشبندی سلسلے کی، وقوف قلبی اور نگہداشت، یہ شرائط ہیں تو اللہ کے ذکر کی، اس کے ساتھ ذکر کریں۔ بہت با مقصد ذکر میں بیٹھے ہیں آپ، بہت با مقصد ہے، ویسٹنگ ٹائم نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ روز قیامت میں ساری دنیا آپ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو آپ اس وقت دے رہے ہیں، نیند دے رہے ہیں، کچھ کاروبار دے رہے ہیں، ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ یہ لے لے، ایک دفعہ مجھے اپنا نام کہنے کی توفیق دے دے، تو نہیں ملے گی۔ ہو گیا جو ہو گیا، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مراقبہ کریں، اللہ کی طرف توجہ فرما کر اللہ کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔